بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانِ آنائے ساز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانِ آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی، گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا نورانی چہرہ، ہلکی گلائی لیے ہوئے، درمیانہ قد، نہ تو پستہ نہ بہت زیادہ لمبا، بڑا سر جس پر سیاہ گھنے گنگریالے بال، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور بھری ہوئی، انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے ہوئے، سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، کچھ اونچی اور ستواں ناک، سامنے کے دانتوں میں ہلکا ہلکا فرق، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسے لگتا جیسے نور ابل رہا ہے، چہرے پہ بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت اونچی گردن، سینہ کشادہ، کندھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی کلائیاں، فراخ اور نرم و گداز ہتھیلیاں، موزوں حد تک دراز انگلیاں، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ، ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوئے، دیکھنے والا پہلی نظر میں معروف ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی انتہائی پرلطف تھی، ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی، وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار، سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ آپ کا پورا خیال رکھا، آپ کے جذبات و رجحانات کو، آپ کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے سلسلہ میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہی۔ آپ کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ کے معمولات پر کوئی اثر نہ ہوا، آپ اب بھی اس طرح وسیع روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے، بکریوں کی رکھوالی تو نہ کرنی ہوتی اب، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا، جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، اس طرح گویا آپ فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت دکھاتے تھے، اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو کیا آپ خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ اگر خدیجہ ایک وفا شعار اور فرض شناس بیوی تھیں تو آپ بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ خدیجہ کا بھی پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل کے بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بٹے سے بیزار ہوتا، اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی تھی، خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی، آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی، جاہ و منصب والوں کے مقابلے میں آپ کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا، وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں، آپ سے بہت پر امید تھی، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔
تھے تو آپ تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے تھے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے تھے، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بلا ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بھی بات کہتے بہت مختصر اور کام کی۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے اور آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکہ کے چاروں طرف پہاڑوں کا سلسلہ تھا اور بیچ میں کعبہ، زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا۔ پھر کعبہ کی دیواریں نیچے تھیں، دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا، جس سے بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں، پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا، اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئے، بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی اور انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ کو بھی ہوئی۔ کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گھر تھا۔ پھر دور سے لوگ طواف کرنے آتے تھے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا اور کاروبار میں ترقی ہوتی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں اونچا مقام حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے، اپنے سے اونچا اور برتر رکھتے، کیونکہ یہ اس کے ہمسایہ تھے، اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے، اس سے متعلق مختلف عہدوں سے سرفراز تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کون اسے گرائے اور کون اسے تعمیر کرے۔ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے گرانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی، کریں تو کیا کریں؟ لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں اور ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو گرانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے گرانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو، ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیکہ سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ خدا کا کرنا، انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا، وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس کی خبر ملی، لہٰذا انہوں نے فوراً آدمی دوڑائے اور جہاز والے کا نام باقوم تھا، یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی، وہ بخوشی اپنا سارا سامان انہیں بیچنے پر تیار ہو گیا۔ نیز اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی ہی، اور بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیے اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا، پھر اس نے کہا کہ اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی، پھر آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے، سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی یہ منظور تھی۔ مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا، لکڑی کے کام میں ماہر تھا، اس لیے باقوم کی مدد کے لیے اسے بھی بلا لیا گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے، آپس میں بانٹ لیے، اس کو گرانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ اب ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ شش و پنج میں پڑ گئے، گرائیں نہ گرائیں کیا کریں۔ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، لیکن کعبہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعہ کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر لوگوں کے سامنے تھا، اور یہ زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، اور اسی لیے وہ سہم جاتے
لیکن ان کا مقصد تو گرانا نہیں تھا، بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کیں، دعائیں مانگیں، التجائیں اور مناجاتیں کیں۔ پھر ایک آدمی بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون گرا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ دیکھیں ولید کا حشر کیا ہوتا ہے، وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح بھی نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا۔ اس پر کوئی بھی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی اور دل کو اطمینان ہوا۔ انہوں نے کعبہ کی عمارت گرانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں تو سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے وہ ایک سبز چٹان پر پہنچے۔ اس پر بھی کدالیں ماری، مگر کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں ہی رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے وہ پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے اور نئی عمارت بنانے میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا، وہ اب بھی ہے۔ اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے تھے۔ اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اس پتھر سے شروع کرتے ہیں، نیز اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی کو تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں میں نوک جھونک ہوتی رہی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ برپا رہا۔ نہ کوئی بات طے ہوتی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات سنگین ہو گئے، لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 مشہور قبیلے تھے۔ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، کسی اور قبیلوں کو اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے۔ عرب میں دستور تھا، جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ پھر تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ آپ اس جھگڑے کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے بڑا آدمی تھا اور ہر ایک اس کا ادب و احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے۔ بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت و عداوت کی آگ مت بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ باب الصفا سے جو پہلا قریشی داخل ہوئے، اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو۔ یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری ہے۔ اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام باب الصفا ہے، کیونکہ یہ صفا پہاڑ کی طرف پڑتا ہے۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پر گاڑ دیں اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ تو دیکھو، تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی سب چیخ پڑے، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری پر شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تأمل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا آیا تو آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود اٹھایا، اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے، ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ مسئلہ تھا یہ، اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ آپ کی حکمت اور دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا۔
قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بچ گئی، دشمنی عداوت کے شعلے بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ ہبل براجمان تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ آپ نے دیکھا محمد کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت، پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کر لیا جاتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو۔ خدا کی آواز۔ وہ وقت بھی یاد کرے جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی تجویز کی۔ ہدایت یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کے پیغام کو بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکے والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم کے بیٹوں، اللہ کے گھر کو پاک کرو، کعبہ میں تم نے جو مورتیاں رکھی ہیں انہیں توڑ ڈالو، وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، ان کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی پادری اور کہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کرو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ آواز بالکل ایک نئی تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، اور نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان ہیں، اور جحش کے بیٹے عبید ہیں۔ یہ سب قوم کی بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چاروں آدمی دین ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے شراب اور جوے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپائے رحمت ہیں۔ اگر سن لیتے کہ کوئی معصوم شخص اپنی بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے، محض مفلسی اور تنگ دستی سے ڈر کر یا باعث ننگ و آز سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے، خود اس کی پرورش کرتے، جوان ہونے پر باپ کی طبیعت اگر راغب ہو تو پھر واپس کر دیتے۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو کب یہ گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ کیوں کر یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے، ان کی بے بسی کا چرچا کر کے دلوں کو ان سے بیزار کیا جائے؟ اسی طرح پوجا پاٹ اور نذر و نیاز میں ان کی عمریں گزر گئی تھیں۔ یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوجتے آئے تھے۔ کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے، حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پہ بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں بھی دیں، طعنوں کے تیر بھی چلائے، تمسخر کے خنجر بھی جھونکے، اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیم پر صرف زید رہ گئے، اور وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا، اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ سجدے میں گر پڑتے۔ چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، جو سمجھا اسے صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال، شرافت و انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو دل سے عزیز اور جان سے پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال، انہی کے دین کا علم بردار ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا، کیونکہ ابھی خود تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مکہ سے 6 میل پر ہرا نامی ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد اسی غار میں چلے جاتے،
کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے، جس حقیقت کے لیے آپ بےتاب تھے اس کا انکشاف کرتے، جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور تھا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے، جو روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔